ان کے ذہن میں اب نظر آتا ہے اس 5 سالہ تاریخ کی روح سے کہ ان کے ذہن میں وہ اسلام وہی تھا جو مذہبی پیشوائیت حضرات کا اسلام تھا، اقبال اور قائد اعظم کا پیش کردہ اسلام نہیں ہے تھا۔ انہوں نے نیک نیتی سے اس کو نافذ کرنا چاہا یا مذہبی پیشوائیت کی مخالفت سے بچنے کے لیے، مجھے کوئی حق حاصل نہیں، میں کچھ اس میں رائے دوں، لیکن نیت کچھ بھی ہو، سینکھیا تو بہرحال سینکھیا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے نتائج فطرت کے اٹل قوانین کی روح سے مرتب کرتا ہے۔ اس دوران میں جتنے یہ احکام اسلامی قانون کے نام سے نافذ ہوئے ہیں وہ وہی فقہی احکام ہیں، بلکہ حنفی فقہ کے ہی بیشتر احکام ہیں جو 1000 سال پہلے مرتب ہوئے تھے۔ اور اگر تاریخ پاکستان کی روح سے کہیے کہ وہ جن کو ختم کرنے کے لیے اقبال اور قائد اعظم نے اس مملکت کا حاصل کیا تھا، جن کی جگہ نئے قرآنی قوانین نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اس مملکت کو مانگا تھا اور قائم کیا تھا، ان کی جگہ میں یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ حضرات اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ آؤ قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلیں، آؤ افکار اقبال کی روشنی میں ہم متعین کریں اپنے ہاں کی زندگی کو۔ وہ افکار اقبال تو یہ تھے، قائد اعظم کے نقوش قدم تو یہ تھے، وہ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، یہاں تو ان کا یا اس طرح سے ہو رہا ہے، وہ مملکت کے قوانین کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ فقہ کی روح سے جو اسلام نافذ کیا جاتا ہے اس کی 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ معاف رکھیے گا کہ مثالیں مجھے پھر سید ابوالعلا مودودی مرحوم ہی کی ہاں سے پیش کرنی ہوں گی کہ وہ مستند تحریریں ہیں ان کی، اور منظم طور پر وہی تھے جو اس چیز کو آخر تک لے جا رہے تھے، تو اس لیے ان کے ہاں کی مثالیں اور ان کی وہ ذاتی اپنی آراء نہیں ہیں، وہ بھی اسی قسم کی وضعی روایات اور فقہ پر ہی مرتب ہوئی ہیں۔ پہلی چیز انہوں نے یہ کہی تھی اسلام کے متعلق کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے، لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کے واجب ہونے کا بھی فتویٰ دیا گیا ہے۔ یعنی واجب کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کام اس وقت نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے متعلق اب اس ایک فتوے کے تحت آپ دیکھ لیجئے کتنا کچھ آ جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ میری بیٹیاں مجھے معاف رکھیں، کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، جنسیات کا اس دور میں بہت دور دارا ہے، فحاشی کے خلاف تو اب تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور معاف رکھیں میری بیٹیاں اور بہنیں، فحاشی کا منبع انہیں قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں انہیں یہ کچھ قرار دیتے وقت یہ ذہن میں نہیں آتا، جب عورت کے متعلق کچھ کہتے ہیں یہ کہ یہ سرچشمہ ہے تمام جرائم کا اور فحاشیوں کا، کہ ماں بھی عورت میں شامل ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، عورت کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہوتی ہے، اور عورت ان تمام جرائم کا سرچشمہ بھی ہے۔ بہرحال تو مجھے معاف رکھیے گا، مجھے چند مثالیں دینی پڑیں گی۔ یہ قوانین یہاں اس طرح سے، یہ ہیں وہ چیزیں جو فقہ کی بنیاد پہ انہوں نے پیش کی تھی۔ پیش یہ کیا تھا کہ نابالغ لڑکیوں سے نہ صرف نکاح جائز ہے بلکہ ان کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے، نابالغ لڑکیوں کے خلاف۔ عزیزان من، ان تمام چیزوں کے حوالے موجود ملیں گے آپ کو میرے اس خطاب میں جب یہ شائع ہو کر آپ کے سامنے آئے گا۔ تو ان سے دریافت کیا گیا کہ جنت کی حوریں کون ہوں گی؟
وہ تو وہاں تک کے معاملات تک دسترس رکھتے تھے. فرمایا کہ کفار کی لڑکیاں جو کم سنی میں وفات پا گئی ہوں گی انہیں جنت میں حوریں بنا دیا جائے گا. اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ محلات میں رہیں گی اور ان کی سیر گاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی. فحاشی کے خلاف تحریکیں، اور میں کہنا نہیں چاہتا یہ تحریک بہرحال انہی کی جماعت کی طرف سے یہ شروع ہوئی. یہ دیکھیے تو صحیح یہ ذہنی عیاشی کے سامان کس نے مہیا کیے ہوئے ہیں، مجھے معاف رکھا جائے. فرماتے یہ ہیں متع آپ کو معلوم ہے، یہ ایک سنی اور شیعہ حضرات میں معلوم ہے. سنی حضرات کے ہاں تو نکاح ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے تا وقت کہ وہ طلاق کے ذریعے سے منقطع نہ ہو جائے. میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے تعدد ازواج کا، خدا اور رسول کے احکام کے مطابق وہ زندگی بھر نبھانا ہوتا ہے. متع وہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جنسی اختلاط کے لیے ایک بات طے کر لی جائے. سنیے لکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک جہاز سمندر میں ٹوٹ جاتا ہے، فرض کیجئے، اور ایک مرد اور عورت کسی تختے پر بہتے ہوئے کسی ایسے سنسان جزیرے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی آبادی موجود نہ ہو. وہ ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہیں اور شرعی شرائط کے مطابق ان کے درمیان نکاح بھی نہیں ہو سکتا. ایسی حالت میں ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ باہمی خود ہی ایجاب و قبول کر کے اس وقت تک کے لیے عارضی نکاح کر دیں جب تک وہ آبادی میں نہ پہنچ جائے یا آبادی ان تک نہ پہنچ جائے. کم و بیش ایسی ہی اضطراری صورتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. متع اسی طرح کی اضطراری حالت کے لیے ہے. یہ سنی تھے اور فرما رہے ہیں اضطراری حالت ہے کہ مجبوری ہے. یہ کچھ اگر وہ بہن بھائی ہوں تو جہاز کا تختہ اور وہ بغیر آباد سمندر تو ایک طرف، بستے رستے شہر کے اندر ایک کمرے میں اپنے گھر کے اندر بہن اور بھائی ساری عمر اکٹھے ایک کمرے کے اندر راتوں کو سوئیں. یہ اضطراری حالت پیدا نہیں ہوتی. قرآن نے کہا ہے، جب یہ کہا ہے کہ جس شخص کو نکاح کے ممکن نہ ہو اسے ضبط نفس سے کام لینا چاہیے. قرآن کہتا ہے یہ. اور اس سے آگے پھر فحاشی اور جنسیات کے پھاٹک، لونڈیوں کی بھرمار. قرآن کریم جب آیا ہے نزول قرآن کے زمانے میں عربی معاشرہ پٹا پڑا تھا غلاموں اور لونڈیوں سے. جنگ کے قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، پھر ان سے جنسی تمتع کرتے تھے، پھر ان کو وہ بیچ بھی سکتے تھے. نیلام ہوتی تھی، منڈیاں لگتی تھیں. عباسی سلاطین کے ایک کے مال میں 3,000 لونڈیاں ہوتی تھیں. قرآن نے اس راستے کو بند کیا اور کہا کہ جنگ میں گرفتار شدہ قیدیوں کو منن اور فدان. سورہ محمد کی 4 آیت ہے 47/4 کہ یاد رکھو انہیں رہا کرنا ہوگا فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کے بدلے میں، جسے کفارہ بھی کہتے ہیں. اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو ان کی طرف سے تو احساناً ان کو رہا کرنا ہوگا. ان کو تم لونڈیا غلام نہیں بنا سکتے. قرآن کا فیصلہ ہے یہ. ملوکیت جب آئی تو پھر جنسیات کے پھاٹک بھی کھلنے تھے. اب کیا کریں؟ قرآن کی یہ آیت پڑی ہوئی ہے. سر کس قدر ان کے لیے مصیبت نہیں. صاحب مصیبت کی بات نہیں. میری قرآن دانی سے نہ ہو جائے تم خفا صاحب. مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے. تو سلاطین کا مدعا تو واضح تھا. کیا کرتے مصیبت میں؟ بیویوں پہ پھر بھی وہ تعداد تھی.